ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى حاضرین جمعہ دینی ملی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار نبیوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا بعدہ انگنت درود و سلام نازل اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر خاص طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حاضرین جمعہ خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسلام میں خوشگوار زندگی کے رہنما اصول۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور
حضرت آدم علیہ السلام کو سب کا باپ بنایا ہے، اس لحاظ سے سب کی بنیاد تو ایک ہے، لیکن وہ کئی اعتبارات سے ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ چنانچہ وہ شکل و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور بہت کم ہی کوئی شخص دوسرے شخص سے ملتا جلتا ہے۔ کوئی سفید گورے رنگ کا، کوئی کالے سیاہ رنگ کا، کوئی بڑے قد والا، کوئی چھوٹے قد والا۔ اسی طرح سے وہ اپنے معاشی حالات کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی مالدار، کوئی غریب، کوئی بخیل اور کنجوس، تو کوئی فیاض اور سخی، کوئی ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار، تو کوئی ہر حال میں حریص اور لالچی اور اللہ رب العالمین کا نافرمان۔ اسی طرح سے وہ ایمان اور عمل کے اعتبار سے بھی الگ الگ نظریات کے حامل ہوتے ہیں۔ کوئی کافر، کوئی مسلمان، کوئی مومن، کوئی مشرک، تو کوئی نیک اور پارسا، تو کوئی متقی اور پرہیزگار، کوئی فاجر اور فاسق، کوئی بد کردار اور بد اخلاق، کوئی با کردار اور با اخلاق، لیکن سب ایک دوسرے سے مختلف حالات رکھنے کے باوجود ایک چیز پر متفق نظر آتے ہیں، اور وہ چیز ہے خوشحال زندگی کی تمنا اور آرزو۔ دنیا میں بسنے والے تمام انسان اس بات کی تمنا اور آرزو کرتے ہیں کہ انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی اور مزے کی زندگی حاصل ہو جائے، اور اسی لیے دنیا کا ہر انسان خوشگوار اور پرسکون اور باوقار زندگی کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ گویا کہ سب کا ہدف اور مقصد تو ایک ہے، لیکن سب کے اسباب اور وسائل مختلف ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک عبادت گزار جو دن رات اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، فرائض کو انجام دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے واجبات کو پورا کرتا ہے، واجبات کے ساتھ ساتھ وہ نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا انسان جو فاسق اور فاجر ہے، ایک انسان جو فاسق اور فاجر ہے، دن رات اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، دونوں لوگ ایسے زندگی کے متمنی ہوتے ہیں کہ جن میں دکھ اور پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک تاجر آدمی ہے جو دن رات اپنی تجارت کو بڑھانے اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں اس میں صرف کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مزدور آدمی ہے جو دن رات پسینے میں شرابور ہو کر مزدوری کرتا ہے۔ اس تاجر اور مزدور دونوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ انہیں دنیا میں پرسکون اور خوشگوار زندگی حاصل ہو جائے۔ سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سوال کو دوسرے اعتبار سے سمجھیں کہ آج کے اس دور میں تقریباً ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی روزگار کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی بیوی بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہے، کسی کو اپنے اعزا و اقربا کے دور جانے کا صدمہ ہے، کوئی اپنے پڑوسیوں کی تکلیف سے پریشان ہے، کوئی انسان اپنے اعزا و اقربا کی جدائی کا غم ہے، کسی کو اس کی جسمانی بیماریاں اسے چین و سکون سے سونے نہیں دیتی ہیں۔ البتہ اور الغرض یہ کہ دنیا کا کوئی بھی انسان، تقریباً یہ کہہ لیں کہ ہر انسان کسی نہ کسی ناحیے سے پریشان ہے، کسی نہ کسی وجہ سے اس کو تکلیف اور پریشانی ضرور ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا ہر انسان اپنی اس تکلیف اور پریشانی سے کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اس دنیا میں وہ پرسکون اور خوشگوار زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اسباب اختیار کیے جائیں، وہ کون سے اعمال کیے جائیں، وہ کون سے طریقے اور حربے اپنائے جائیں، وہ کون سے افعال اور کام کیے جائیں، کون سا ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ ایک انسان کو اس دنیا کے اندر خوشگوار اور بہترین اور اچھی اور پرسکون زندگی حاصل ہو جائے۔ آئیے ہم انہی اسباب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑا اور اہم سبب خوشگوار زندگی کے لیے اور سب سے عظیم سبب ہے ایمان اور عمل صالح۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بشرط کہ وہ مومن ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اسے دنیا کی زندگی میں ایک پرسکون زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم اس کی نیکیوں کا بھی اسے بہترین بدلہ ضرور عطا کریں گے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب کہ جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور عمل صالح کیا، طوبی لہم ان کے لیے خوشگوار زندگی، وحسن مآب اور بہترین ٹھکانہ بھی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ رب العالمین نے ہر اس شخص کے لیے خوشگوار اور اچھی اور بہترین زندگی کا وعدہ کیا ہے کہ جس کے اندر دو شرطیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو، وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل صالح کرنے والا ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، اچھے اخلاق اور اچھے کردار والا انسان ہو۔ تو اگر ہم ان دو شرطوں کو اپنے اندر ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خوشگوار زندگی نہ دے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی خیر و بھلائی اور اچھائی ایمان اور عمل صالح میں ہے۔ اگر ایک انسان سچا مومن ہے، اللہ رب العالمین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے واجبات پر عمل کرتا ہے، پانچوں نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، رمضان المبارک کے روزے بلا شرعی عذر کے نہیں چھوڑتا ہے، اسی طرح سے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، لین دین میں اچھا ہے، وعدے میں سچا ہے، اور اسی طرح سے وہ بددیانتی اور دھوکہ اور فراڈ سے کام نہیں لیتا ہے، حلال ذرائع سے کماتا ہے اور اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے خوشگوار زندگی کا وعدہ کیا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے خوشگوار زندگی کا وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی جنت اور اس کی نعمتیں الگ ہیں۔ جبکہ اس کے مقابل میں اگر انسان فاسق ہے، فاجر ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے، نمازوں کو ایسے ہی وہ سستی اور غفلت سے چھوڑ دیتا ہے، روزہ اپنی منمانی زندگی سے رکھتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود وہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتا ہے، اور اسی طرح سے وہ دھوکہ اور فراڈ سے کام لیتا ہے، بددیانتی ہے، اسی طرح سے وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، لین دین میں اچھا نہیں ہے، اپنے وعدے میں سچا نہیں ہے، تو یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ وہ لاکھ کوشش کر لے، اس کی دنیا کی زندگی میں اسے سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اللہ رب العالمین كنت بصیرا، میں تو بینا آدمی تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، اے اللہ رب العالمین تو نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ میرے پاس بھی تیری آیتیں آئی تھی، میرے پاس بھی تیرے پاس میرے احکام آئے تھے، میری باتیں آئی تھی، میرے احکام اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، تو نے اسے بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ اسی طرح سے آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ ان آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے احکام سے، اللہ رب العالمین کے واجبات سے، اللہ رب العالمین کی آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث آنے کے بعد اگر کوئی دین سے منہ موڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا کی زندگی میں سکون اور اطمینان ختم کر دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ دنیا کی زندگی میں خوشگوار ہونے کے لیے، بنانے کے لیے اور اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا اور اہم سبب ہے ایمان اور عمل صالح۔ اس کے بغیر دنیا میں کسی کو بھی حقیقی چین و سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ خوشگوار زندگی کے لیے دوسرا سبب ہے اور دوسرا اصول ہے نماز۔ دوسرا اصول ہے نماز، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ من عادت لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی مول لے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا بندہ سب سے زیادہ قربت ان چیزوں سے حاصل کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ جب بندہ فرائض کے ساتھ نوافل میں بھی آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اپنے اس بندے کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ اللہ رب العالمین نے خود حدیث قدسی میں کہا کہ جب بندہ فرائض کے ساتھ نوافل میں زیادہ اہتمام کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا ہاتھ، پیر اور اسی طرح سے آنکھ ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ فرائض کے ساتھ نوافل بھی کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کو نیک کام میں لگا دیتا ہے، اس کے پیروں کو نیک کام میں لگا دیتا ہے، اس کی آنکھوں کو نیک چیزیں اور اچھی چیزیں دیکھنے میں لگا دیتا ہے، اس کے کان کو اچھی باتیں سننے میں لگا دیتا ہے۔ اور نماز یہ اللہ رب العالمین کی قربت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ مشہور حدیث ہے، ہم نے کئی بار حدیثیں سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، کہ بندہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو جب بندہ نماز پڑھے گا، سجدہ کرے گا، اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائے گا۔ تو جب بندہ اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اور قریب ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین سے جو چاہے وہ مانگ سکتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے گا تو اللہ سے جو چاہے اللہ رب العالمین سے مانگ لے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد طلب کرو۔ اس آیت میں معلوم ہوا کہ دکھ اور پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں دو اہم اصول بتائے ہیں کہ آدمی صبر کرے اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے اپنے دکھ، اپنی تکلیف اور اپنی دنیا کی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے نماز کے ذریعے سے وسیلہ لگائے اور مدد مانگے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا اذا حزبہ امر فصلی، آپ نماز پڑھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو آخر قرآن کچھ وجہ تو ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ خوشگوار زندگی کے لیے نماز کا پڑھنا انتہائی ضروری، واجب اور لازم ہے۔ ایک واقعہ ہے جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ سن 3 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10 آدمیوں کی ایک ٹولی اور ایک ٹکڑی بھیجی۔ 10 آدمیوں کی حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں 10 آدمیوں کو بھیجا۔ تو مقام اسفان اور مکہ کے درمیان ایک قبیلہ رہتا تھا حزیل، بنی حزیل کے ایک قبیلہ بنی غسفان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 صحابہ کرام کے آنے کی اطلاع مل گئی۔ تو اس قبیلے کے لوگوں نے اپنے 100 تیر اندازوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 صحابہ کرام کا گھیراؤ کر لیا، یہاں تک کہ تیروں کی بارش کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 صحابہ کرام جو حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، وہ 7 صحابہ کرام اسی پہاڑی پر شہید ہو گئے۔ اور
3 صحابہ کرام بچ گئے اور تینوں نے اپنے جان کی امان اور جان بخشی کے عہد و پیمان پر اس پہاڑی سے نیچے اترے تو وہ جو 100 تیر انداز تھے انہوں نے اپنے تیر کے تانت کو کھول کر کمان کے تانت کو کھول کر ان 3 صحابہ کرام کے ہاتھوں کو باندھ دیا تو ایک صحابہ کرام کو یہ بے عزتی برداشت نہ ہوئی وہ وہیں پر لڑ کر شہید ہو گئے چنانچہ 2 صحابہ کرام بچے ان میں سے ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ تھے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابی رسول کو مکہ کے بازار میں لایا گیا اور اس اسلام کے یوسف یعنی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو حارث بن عامر کے بیٹے نے خرید لیا کیوں خریدا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو وہ اس لیے کہ غزوہ بدر میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے حارث کو قتل کیا تھا تو حارث کے بیٹوں نے دیکھا کہ ہمارے باپ کا قاتل مکہ کے بازار میں فروخت ہو رہا ہے تو اپنے باپ کے قتل کے بدلے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ کے بازار سے خرید لیا اور ایک بات معلوم ہے کسی خطبے میں بھی بیان کی گئی تھی کہ دور جاہلیت میں بھی حرمت والے مہینوں کا پاس و لحاظ رکھا جاتا تھا اور حرمت والے مہینے میں قتل و غارت گری نہیں کی جاتی تھی اور اسلام میں بھی اس کی حرمت کو شریعت نے برقرار رکھا ہے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں تو جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث کے بیٹے یعنی عقبہ بن حارث نے خرید لیا تو اس وقت حرمت والے مہینے چل رہے تھے چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگا کر انہیں قید کر دیا گیا اور جب یہ اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے ختم ہو گئے تو حارث کے بیٹوں نے اور کفار اور مشرکین نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی دینے کے لیے بڑا انتظام کیا اور حدود حرم سے باہر مقام تنعیم میں لے جا کر ایک درخت پر ان کے سولی اور ان کے سولی کے پتے کو لٹکایا گیا چنانچہ سب امیر غریب مالدار ضعیف بوڑھے سب لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے چنانچہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو قید خانے سے مقام تنعیم میں لے جانے کے لیے چند آدمی آئے تو ان چند آدمیوں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تھوڑی سی مجھے مہلت دو میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں میں کیا کرنا چاہتا ہوں صرف 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں وہ اس لیے کہ میں اور زیادہ نمازیں بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور لمبی نماز بھی پڑھنے کا ارادہ ہے لیکن کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی موت کے ڈر سے نماز بہت لمبی اور بہت زیادہ نمازیں پڑھنے لگے ہیں اسی لیے میں تمہارے اندر جو یہ وسوسہ پیدا ہو اسی لیے میں صرف 2 ہی رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں چنانچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہم احسم عددن وقتلہم عددن کہ اللہ رب العالمین ان سب کو شمار کر لے اے اللہ کہ جتنے لوگ اس میرے شہادت اور قتل میں شریک ہیں اے اللہ رب العالمین تو سب کو گن لے سب کو شمار کر لے اور سب کو قتل کر دے اور اللہ رب العالمین ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا گیا یہاں تک کہ ایک سخت دل آدمی نے ان کے دل میں نیزہ مار کر کہا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹے بھی چبھائے جائیں اسی لیے سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام کاج کرنے والوں میں سے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اچانک ہی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اپنی ہوش و حواس کھو دیتے تھے سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے سعد بن عامر تمہیں کوئی بیماری ہے کہ تم ایک ساتھ اچانک بے ہوش ہو جاتے ہو تمہارا ہوش و حواس برقرار نہیں رہتا ہے تو حضرت سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی جا رہی تھی اس مجمع میں بھی موجود تھا جب میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں اور تکلیف کو یاد کرتا ہوں تو میں اپنے ہوش و حواس پر قابو نہیں رکھ پاتا ہوں اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں میری کوئی بیماری نہیں ہے اس قدر دردناک انہیں شہادت دی گئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آخری خواہش کیا ظاہر کی کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنی
کیا کرنے دو، مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اور وہ بھی کہا کہ میں جلدی جلدی پڑھوں گا، کہیں ایسا نہ تم سوچ لو کہ میں موت کے ڈر سے اور پھانسی کے اور شہادت کے ڈر سے میں نے لمبی نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ اور نماز کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ اللہ جتنے لوگ ہیں سب کو گن لے، سب کو اللہ رب العالمین قتل کر دے اور کسی کو بھی نہ چھوڑ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوشگوار اور اچھی اور بہترین زندگی کے لیے دوسرا اہم اصول ہے نماز۔ تیسرا اصول ہے تقوی۔ تیسرا اصول ہے تقوی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈر جائے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ رب العالمین اسے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ رب العالمین کا ڈر اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر مشکلات سے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف یہ خوشگوار اور بہترین زندگی کے لیے ایک جامع اصول ہے۔ اسی طرح سے چوتھا اصول یہ ہے کہ استغفار۔ ہم کو یہ بات معلوم ہے اور ہم نے کئی حدیثیں اس تعلق سے سنی ہیں کہ انسان پر جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے، وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو جب ہر پریشانی ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے تو کیوں نہ ہم اللہ رب العالمین سے استغفار کر لیں، ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ جب ہماری پریشانی دور ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہمیں دنیا میں خوشگوار اور پرسکون زندگی حاصل ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو کوئی بھی پریشانی آتی ہے بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ رب العالمین تمہارے بہت سارے گناہوں کو تو ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے دعا ہے، خوشگوار زندگی کے لیے دعا بھی ایک بہترین اصول ہے۔ آدمی اللہ رب العالمین سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کو خالی ہاتھ لوٹانے میں اللہ رب العالمین شرماتا ہے۔ تو آدمی اپنے زندگی کے خوشگوار کے لیے، بہترین زندگی کے لیے، اپنے دنیا کے دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرے۔ یہ چند اصول تھے، اور بھی بہت سارے اصول ہیں، وقت نہیں ہے۔ 2 اہم مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یا مائیں اور بہنیں بھی فلسطین کی ایک جہتی کے لیے روزہ رکھتی ہے نا۔ دیکھو روزہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے شریعت نے جو اصول، طریقہ اور جیسے ہمیں بتایا ہمیں ویسے ہی رکھنا ہے۔ اور مشہور حدیث سے ہم تقریباً رمضان المبارک کے اعتبار سے ہر سال ہر مہینے ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دیتا ہوں۔ تو روزہ عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ رب العالمین کے لیے مشروع ہے۔ کسی انسان کی ایک جہتی کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے رکھ لیا ہے فلسطین وغیرہ کی ایک جہتی کے لیے تو وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے۔ آپ دعائیں کر سکتے ہیں، دوسری ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن روزہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے مشروع ہے۔ کسی بندے کے لیے روزہ رکھنا جائز اور درست نہیں۔ دوسرا جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ کیا جمعہ کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، ہے نا۔ جیسے آپ عام طور پر دیکھو سنن ابی داؤد اور صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 وقت کی نماز میں آپ نے قنوت نازلہ پڑھی ہے نا۔ اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 مہینے تک فجر کی نماز میں بھی مسلسل قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ تو 2 روایات سے تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء کا ہے، اور اسی طرح سے فجر کی ایک الگ روایت ہے۔ مطلب یہ کہ 5 نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کہیں بھی جمعہ کا ذکر نہیں۔ ایک اور چیز ہے، دیکھو ہمارے یہاں تو یہ الگ مسئلہ ہے، احناف کے یہاں یہ ہے کہ ان کے یہاں صرف فجر کی نماز میں قنوت نازلہ ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اور آج بھی ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ ان کا یہ فتویٰ ہے، کسی نے پوچھا بھی تھا کہ کیا ہم جمعہ کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا بقیہ فجر، ظہر، عصر میں اگر قنوت نازلہ پڑھ لیں تو ہماری نماز درست ہوگی یا نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ
کہ ہمارے نزدیک مطلب یہ کہ احناف کے نزدیک صرف فجر کی نماز میں قنوت نازلہ ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنے کی جو حدیثیں ہیں وہ ہمارے یعنی احناف کے نزدیک منسوخ ہے۔ ایسا فتویٰ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا، کہا ہمارے نزدیک وہ منسوخ ہے۔ یہ بات جائز اور درست نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی فجر، ظہر اور عصر، مغرب، عشاء میں اگر قنوت نازلہ پڑھ لیتا ہے تو ان کی نماز درست ہوگی، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ اب یہ ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں تو قنوت نازلہ پڑھنے کی حدیثیں صاف سیدھی اور پڑھی جاتی ہیں اور پڑھنا جائز اور درست ہے، لیکن کیا جمعہ کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھو، جمعہ کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے کے تعلق سے ہمارے یہاں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جمعہ کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے، اس کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ جو ابو داؤد اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک 70 قرہ کی جو شہید دھوکے سے کر دیا گیا تھا، ان کے لیے آپ نے 1 مہینے مسلسل قنوت نازلہ 5 نمازوں میں پڑھی ہے۔ تو جب 1 مہینے مسلسل قنوت نازلہ پڑھی گئی ہے تو 1 مہینے مسلسل میں جمعہ بھی آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کے یہاں جمعہ کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا درست ہے۔ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، اسی لیے جمعہ کی نماز میں قنوت نازلہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ 2 رائے، افضل، بہترین اور راجح رائے یہ ہے جمعہ کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے کا کہ امام خطبے کے دوران ہی قنوت نازلہ والی دعائیں پڑھ لے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی بیمار و شفا دے دے، ہے نا؟ ہم 2 خطبہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ 2 خطبہ دیتے تھے، 2 خطبوں کے درمیان بیچ میں بیٹھتے تھے، دونوں خطبوں میں واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ یہ روایت بالکل جائز اور درست ہے۔ تو گویا کہ دونوں خطبوں میں ہم دعا کر سکتے ہیں، تو جس طرح سے اردو میں کر رہے ہیں وہی قنوت نازلہ والی دعا خطبے کے دوران پڑھی جا سکتی ہے۔ علامہ ابن عثیمین اور امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ نے اور شارحین حدیث حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ رحمہ اللہ نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے کہ جب آپ جیسے جنرل اردو میں دعا جو جمعہ کے خطبے کے دوران کرتے ہیں اسی دعا کو قنوت نازلہ والے کو آپ عربی میں پڑھ لیں، آپ دونوں اختلاف سے بھی بچ جائیں گے اور حدیثوں پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھائی بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ بھائی جو بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بھائی اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوکہم۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم انصر المجاهدين بروح القدس وانصرهم بجنود الملائكة اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم عليك باليهود والصليبيين اللهم عليك بالمشركين اللهم عليك بالشيوعيين والكفار أجمعين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين بستر أعدائك وأعداء الدين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم انجي إخواننا في فلسطين اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الظالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم فلكم بر رؤوف رحيم